دشمنوں نے پاکستان کی سوشل اسپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے۔ دورہ چین کے دوران غلیظ مہم چلائی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مل کر اس پروپیگنڈے کو شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا وطن عزیز کے استحکام کے خلاف زہر آلود باتیں کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں، یقینی بنائیں گے۔ غلط معلومات سچائی کو نہ چھپائیں۔ سیکیورٹی کو ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فحش غلطی ہوگی۔ نرم ریاست سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے تمام جماعتوں کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا، آئیں مل بیٹھ کر لاہ عمل بنائیں اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا، ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جانے ان کا کام جانے۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کی منظوری، نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ کسی کو ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے دہشت گردی کے خلاف مہم دوبارہ متحرک کرنے کی منظوری دی۔ علاقائی تعاون سے دہشت گردوں کو روکنے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو نئے ایس او پیز جاری کیے گئے۔ چین کا سیکیورٹی خدشات کا اظہار تشویشناک ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہمارا دوست چین کہتا ہے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو، اپنا گھر درست نہ کیا تو سی پیک خطرے میں ہے۔ چینی وزیر نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے اندرونی استحکام ضروری ہے، پاکستان کی سرزمین پر آ کر اس طرح کا پیغام دینا بہت اہم ہے۔ بولے نیب قوانین تبدیل کر کے کرپٹ لوگوں کو ڈرائی کلین کیا گیا، اڈیالہ میں کیمرے لگا کر بانی پی ٹی آئی کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سوات کے علاقے مدین میں سیاح کے قتل کی قومی اسمبلی میں بھی گونج۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا اس واقعے سے پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی، دین کا نام استعمال کر کے قانون اور آئین کو رونتے ہیں۔ مدین میں ہجوم نے نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش جلا کر تماشا دیکھا۔ مسئلے کا نوٹس نہ لیا تو یہ انارکی ہمیں جلا دے گی۔ ایوان سے نوٹس لینے اور خصوصی کمیٹی بنا کر رپورٹ مرتب کرنے کا مطالبہ۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا احسن اقبال کو مشورہ، کہا یہاں بات کرنے کے بجائے وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کریں۔ آپ کابینہ میں ہیں، یہاں بات کرنے سے آپ کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔ کرم دھماکے میں شہید 5 فوجی جوان سپرد خاک، سپاہی ہارون ولیم کی آخری رسومات میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت۔ سپاہی کے جزل خاکی کو کندھا دیا، مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے ہارون ولیم کے والد کو پرسا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا فوج پاکستان نے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دیں، کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں نے بھی پاکستان کی خدمت کی ہے۔ آرمی چیف نے کہا قوم مادر وطن کے دفاع میں شہیدوں کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ حوالدار عقیل احمد، نانس نائک محمد تفیل، سپاہی انوش، سپاہی محمد اعظم خان کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رکن کا قومی اسمبلی میں غلیظ زبان کا استعمال، ثناء اللہ مستی خیل نے خطاب کے دوران خواجہ آصف کو مخاطب کیا اور غیر اخلاقی جملہ کہا۔ ڈپٹی اسپیکر بھی الفاظ سن کر ہکا بکا، ثناء اللہ مستی خیل کا مائک بند کر دیا گیا۔ ایوان میں شور شرابہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، ڈپٹی اسپیکر کو اجلاس میں وقفہ کرنا پڑا۔ حکومتی خواتین ارکان مستی خیل کے خلاف اسپیکر کے چیمبر میں پہنچ گئیں۔ ایاز صادق نے کہا 2002 سے ایوان میں ہوں، کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ حکومتی ارکان کے احتجاج پر ثناء اللہ مستی خیل کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے رواں اجلاس کے لیے معطلی کی تحریک ایوان نے منظور کی۔ مصطفیٰ کمال نے قرض اتارنے کا آسان فارمولہ بتا دیا، نواز شریف رائے ون۔
आसिफ जरदारी बिलावल हाउस, बानी पीटीआई बनी गाला अतिया कर दें। जर्नल और सियासी कायदीन जायदाद का 50% और अरकान असेंबली 25% अदिया देंगे तो मुल्की कर्जा उतर जाएगा। MQM रहनुमा ने कौमी असेंबली से खिताब में कहा, मुल्क चलाने वालों की वजह से कर्जा चढ़ा, लेकिन मुश्किल में कुर्बानी अवाम देते हैं। 78,000 अरब रुपए अवाम से मांगे जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का भी मुतालबा किया। हुकूमती अरकान भी तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालिफ। हनीफ अब्बासी ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, IPPs से वसूली नहीं कर रहे, तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जा रहा है। IPPs नहीं, मुल्क बचाना है। मुआशी इमरजेंसी में भी इन्होंने अरबों रुपए कमा लिए। IPPs बंद कर दें तो मुल्क के अरबों रुपए बच जाएंगे। IMF को भी बजट मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से बजट में सख्त मुआशी फैसलों की तारीफ। सराय ने बताया, IMF ने फैसले खुशाइन करार दिए। सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। टैक्सों में छूट महदूद करने को सराहा। IMF को तवक्को है कि बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। IMF का वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवा माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। IMF कह रहा है, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ, इखराजात नहीं वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने इखराजात कम नहीं किए, टैक्स बढ़ा दिए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, बदकिस्मती से बजट के बाद गुर्बत में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, ट्रांसमिशन के मसाइल हैं, बिजली की निचकारी किए बगैर ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आखिरी तारीख तक कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। PTI का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस्लाह कानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। पुलिस और FC एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात की गई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहां कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का। कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर दी जाती और ये नोटिस दिया जाता, उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती। मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में कहा, कमर बाजवा ने PTI हुकूमत गिराने का कहा। उनका ये बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। रऊफ हसन कहते हैं, दोस्त मालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। ये कहते हैं बानी PTI को 5 साल तक कैद में रखा जाए। इस किस्म के बयानात से मुल्क की सूरत हाल मजीद कशीदा होती है। बाबर आजम जलसे में खत लहराकर कहे, मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को दिलचस्प मशवरा। कहा, PCB पूछे बताओ कैसे साजिश हुई तो कह दे खत गुम हो गया। अब्दुल कादिर पटेल का मशवरा सुनकर ऐवान में मौजूद अरकान हक्का बक्का रह गए। फिर बोले, मेरी बात को संजीदा ना लिया जाए, मजाक कर रहा हूं। सेव गजा मुहिम का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की सरबराही में सेव गजा मुहिम के ओहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फलस्तीनी के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में वही बात है जो आपके दिल में है। हमें उनके किसी मुतालबे पर एतराज नहीं। पाकिस्तान इस ज़मीन में पहले ही भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उनकी सिफारिशात पर भी अमल दरामद करें। धरने के दौरान नाखुशगवार वाक़े में जाँ बहक होने वाले शुरका के लिए दुआ गो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, रात में भी लोड शेडिंग, दिन में भी 4 बार 3 घंटों के लिए बिजली गायब होती है। कारोबार मुतासिर हो रहा है।
کام کے اوقات میں بجلی نہیں ہوتی، کام ٹھپ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت لوڈ شیڈنگ کم اور اضافی ٹیکسز ختم کرے۔ جماعت اسلامی کا کل ملک بھر میں بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اب ہر گھر میں بجلی کے بل نہیں، بجلی کے بم آ رہے ہیں۔ پاکستانی قوم بجلی استعمال کیے بغیر 2800 ارب روپے ادا کر رہی ہے، جو حکومت کی نااہلی ہے۔ بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا، کہا حکومت اس بار حقیقت میں عوام دشمن بجٹ لائی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے شیرخوار بچوں کے دودھ کے ڈبے اور اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس مسترد کر دیا۔ خزانہ کمیٹی نے کہاڈبے کے دودھ پر 18% اور اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے۔ ٹیکس حکام نے کہا IMF 749 اشیاء کی ٹیکس چھوٹ ختم کرانا چاہتا ہے۔ بجٹ میں 337 آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کر رہے ہیں۔ IMF دودھ پر 40 ارب اور اسٹیشنری پر 7 ارب روپے کا ٹیکس لگانا چاہتا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ سانگھڑ کا اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے کیس کے 6 ملزمان کو جیل بھیجنے کا حکم۔ مزید ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ گرفتار ملزم عابد شر سے پستول اور گولیاں برآمد ہونے پر الگ مقدمہ درج۔ اونٹنی کے مالک نے بیان میں کہا میرا ملزم وڈیرا غلام رسول شر ہے، پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہی۔ جن ہاریوں کو پکڑا گیا وہ میرے ملزم نہیں، پولیس کو کوئی تحریری بیان نہیں دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ فیصل آباد میں لیپ ٹاپ پھٹنے سے گھر میں آتش زدگی، ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی۔ 8 سالہ ایان الائیڈ ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، چینی شہریوں سمیت غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر داخلہ کی سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوان عمل کرنے کی ہدایت، کہا سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا تھا افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ پڑوسی ممالک اور خود افغانستان کے لیے اہم ہے۔ افغانستان میں القاعدہ، TTP، MIMU سمیت دیگر کئی دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ حالیہ حملوں میں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے کئی چینی انجینئر ہلاک ہوئے۔ افغان حکومت نے بار بار مطالبے کے باوجود ان گروہوں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ پاکستان کی سرحدوں کے قریب TTP کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں۔ افغان حکومت دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید۔ غزہ میں ہلال احمر کے دفتر پر میزائل حملہ، پناہ لینے والے 25 افراد شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی حملے میں والد اور بیٹے سمیت 3 فلسطینی شہید۔ چاتی مہاجرین کیمپ پر فضائی حملے میں 10 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں میونسپل کی عمارت پر اسرائیلی بمباری میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ جنگ پر اختلافات کے بعد بائیڈن انتظامیہ کا ایک اور عہدیدار مستعفی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اسرائیل فلسطین امور کے باہر اینڈریو ملر نے استعفیٰ دے دیا۔ روس کا بڑا حملہ، یوکرین کا توانائی کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ 3 ماہ میں یوکرینی توانائی سیکٹر پر روس کا یہ 8واں حملہ ہے۔ یوکرینی وزارت توانائی کے مطابق روسی حملے سے جنوب مغرب میں کئی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ 2 سال میں روسی حملوں سے یوکرین کا توانائی سیکٹر بالکل تباہ ہو چکا۔ یوکرین میں بلیک آؤٹ ہے اور چیزوں کی فراہمی معطل ہے۔ ترکی کے شہر دیار بکر میں کھیتوں میں رکھے بھوسے میں آگ لگ گئی، 12 افراد لقمہ اجل بن گئے، 80 جھلس کر زخمی، 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ شعلوں کی زد میں آ کر سینکڑوں جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ حکام نے بتایا خشک موسم اور درجہ حرارت بڑھنے سے آگ تیزی سے پھیلی، جس سے وسیع رقبہ لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گیا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ICC نے پاکستان کا بھیجا ہوا چیمپئنز ٹرافی کا مجوزہ شیڈیول منظور کر لیا۔ حتمی منظوری بھارت کی شرکت سے مشروط۔ بھارت کو تینوں راؤنڈ میچ، سیمی فائنل اور فائنل لاہور میں کھیلنے کی پیشکش کی گئی ہے۔
میگا ایونٹ آئندہ برس 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان میں کھیلا جانا ہے. میزبان پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹاپ ٹیموں کی شرکت کرنی ہے. T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا ایک اور اہم ٹاکرا. بھارت نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف دے دیا. پانڈیا کی شاندار نف سینچری، وراٹ کوہلی 37، رشبھ پنت 36، شیوم ڈوبے نے 34 رنز بنائے. تنظیم حسن اور ارشاد حسین کے 2 شکار. پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز نے امریکہ کو بآسانی 9 وکٹوں سے شکست دے دی. اور عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری کی برسی 22 جون 2016 کو قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے. امجد صابری کے مشہور ترین کلام تاجدار حرم اور بھر دو جھولی آج بھی مداحوں کے دلوں میں بستے ہیں.